بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پر دشمن اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات میں سے آج دوسرا اعتراض بیان کرنا ہے۔ وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے مطابق شہید زندہ ہوتا ہے، پھر زندہ پر گریہ و بکا اور ماتم کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے اور قرآن کے نزدیک امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، پھر شیعہ حضرات کا اپنے زندہ امام پر گریہ بکا اور منہ سر پیٹنا، ماتم کرنا، یہ سب جائز نہیں اور درست نہیں ہے۔ یہ تھا اعتراض دشمنان اہل بیت کی طرف سے۔ تو اس کا ایک حلی اور تحقیقی جواب شعر کی صورت میں یہ ہے کہ توہین و مصائب پہ بہا لیتے ہیں آنسو، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہاں، البتہ یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ آیت اللہ شیخ محمد حسین النجفی اعلی اللہ مقامہ نے اپنے کتاب تجلیات صداقت میں اس کا بھرپور جواب دیا ہے اور اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا ہے، اور لکھتے ہیں کہ اس کا دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام زندہ نہ تھے؟ پھر جناب یعقوب نبی ان کے غم میں 80 سال کیوں روئے؟ اور جناب رسول خدا نے حضرت حمزہ سید الشہداء پر کیوں اس قدر گریہ و بکا فرمایا کہ غشی تک نوبت پہنچ گئی؟ بلکہ صرف خود ہی گریہ و بکا کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انصار کی خواتین کو جمع کر کے جناب حمزہ پر گریہ و بکا کروایا۔ چنانچہ تاریخ طبری جلد 3 میں، مسند امام احمد بن حنبل جلد 2 میں، سیرت حلبیہ، مدارج النبوہ وغیرہ کتب میں مرقوم ہے۔ یہ سب کتابیں اہل سنت کی ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ جب پیغمبر اکرم جنگ احد سے واپس مدینہ منورہ پہنچے اور انصار کے گروہ کے پاس سے گزرے اور سنا کہ انصار کی عورتیں اپنے مقتولین پر گریہ و بکا اور نوح و فغاں کر رہی ہیں، تو حضرت نے روتے ہوئے فرمایا وَلَٰكِنَّ حَمْزَةَ لَا بُوَاكِيَ لَهُ، کیا میرے چچا حمزہ پر رونے والی کوئی نہیں ہے؟ یہ سن کر انصار نے اپنی مستورات کو حکم دیا کہ پہلے حمزہ کے گھر جا کر گریہ اور نوحہ کریں۔ چنانچہ جب مسجد سے واپسی پر ان کی آواز پیغمبر اکرم کے گوش گزار ہوئی تو اسی وقت دعا دیتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنکن وعن اولادکن، خدا تم سے اور تمہاری اولاد سے راضی ہو۔ پھر حکم دیا کہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ اس واقعے کے بعد اہل مدینہ کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب بھی کسی مرنے والے پر گریہ اور نوحہ کرتے تو اس کی ابتدا جناب حمزہ پر رونے سے کی جاتی۔ اب یہاں پر میں ایک بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اپنے چچا حضرت حمزہ پر رونے والوں کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور خوش ہوئے، تو پیغمبر اکرم کے نواسے پر گریہ کرنا یعنی امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت پر گریہ و بکا اور ماتم کرنا، کیا اس پر نعوذ باللہ نبی اکرم رونے والوں پہ ناراض ہوں گے؟ کیا وہ یہ فرمائیں گے کہ تم بدعت کو انجام دے رہے ہو؟ جو حسین جناب حمزہ کے بھی امام ہیں اور سردار ہیں، جناب حمزہ بھی جنت میں جائیں گے تو حسین بادشاہ کی سرداری کے سائے تلے جنت میں جائیں گے، کیونکہ پیغمبر اکرم کی یہ حدیث شریف ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ دونوں شہزادے حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جو حضرت حمزہ کے بھی سردار ہوں، ان کی مظلومانہ شہادت پہ رونا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ بلکہ جس طرح حضرت حمزہ پہ رونے والیوں کے حق میں دعائے خیر فرما رہے تھے، تو کیا جو نبی کے نواسے کی مظلومیت پہ آنسو بہائے، نبی اکرم ان کے حق میں دعا نہیں فرمائیں گے؟ کیا وہ خوش نہیں ہوں گے؟ جبکہ پیغمبر اکرم حضرت حمزہ سے زیادہ اپنے شہزادے حسین سے محبت کرتے تھے۔ ان حقائق سے واضح اور اشکار ہو گیا کہ شہید پر گریہ اور بکا اور نوح و ماتم کرنا جائز ہے۔ اس امر کی تائید مزید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ شرح نہج البلاغہ الحدید جلد نمبر 3 میں صفحہ 396 طبع مصر میں لکھا ہے
کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ معمول تھا کہ ہر دوسرے تیسرے روز شہدائے احد پر جا کر گریہ و بکا فرماتی تھیں، اور یہ کہ جن لوگوں کو اس بات پر اصرار ہے کہ چونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں اس لیے زندہ پر گریہ و ماتم جائز نہیں ہے، تو ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا زندہ کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ کیا زندہ کو دفن کرنا جائز ہے؟ کیا زندہ کی میراث تقسیم کرنا جائز ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں، تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ جب شہید زندہ ہوتے ہیں تو تم ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو، انہیں دفن کیوں کرتے ہو، اور ان کی میراث تقسیم کیوں کرتے ہو، اور ان کی بیوگان کا عقد نکاح کیوں کرتے ہو؟ فما ہوا جوابکم فہو جوابنا، جو جواب تم دو گے پس وہی ہمارا جواب ہوگا۔ اور اگر وہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ تو ہیں مگر ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو ہم بھی عرض کریں گے کہ ہم ان زندہ و جاوید کا ماتم کرتے ہیں جن کی زندگی کا ہمیں شعور تک نہیں، ان کی زندگی ہماری ظاہری زندگی اور مادی زندگی کی طرح نہیں ہے۔ شہیدوں پر رونا اگر ناجائز ہوتا تو پھر پیغمبر اکرم اور جناب زہرا گریہ و بکا نہ فرماتے؟ کیا نعوذ باللہ ان ہستیوں کو معلوم نہیں تھا کہ شہید زندہ ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ انسان زندہ شخص پہ گریہ و بکا کر سکتا ہے، جیسے حضرت یعقوب نبی نے اپنے بیٹے یوسف نبی پر گریہ و بکا کیا، جبکہ یعقوب نبی جانتے تھے کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اپنے حسین پر گریہ و بکا فرماتے تھے، جبکہ شہزادہ حسین ابھی چھوٹی عمر میں تھے۔ ان کی شہادت سے تقریباً 50 سال پہلے اللہ کے رسول گریہ فرما رہے ہیں، اور اپنی زوجہ ام المومنین بی بی ام سلمہ اور ام المومنین حضرت عائشہ کے سامنے کربلا کے واقعات بیان کرتے اور فرماتے کہ یہی میرا بیٹا حسین کربلا کی لک و دک صحرا میں پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ باتیں اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں امام مظلوم سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت پہ مزید زیادہ سے زیادہ گریہ و بکا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رونے کے نتیجے میں ہم کو اپنے پیارے حبیب کی دعاؤں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد